اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے اور آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہمارے 100 الفاظ مکمل ہوں گے۔ روزانہ کے سبق میں 10 الفاظ اور آج سبق نمبر 10 ہے تو آج کے سبق میں بھی 10 الفاظ، ٹوٹل 100 الفاظ ہوں گے جو ہم نے قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوئے ہیں، جن کا ترجمہ سیکھا ہے۔ جو میرے بہن بھائی قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، ہماری یہ الفاظ جو 500 ہیں یہ سیکھ لیں۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم ترتیب سے سورۃ البقرہ سے ترجمہ قرآن شروع کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مما، میم کو میم کے ساتھ ملایا، مما، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس میں سے، اس میں سے۔ یہ مما کا لفظ قرآن مجید میں 127 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں یہ لفظ آپ کے سامنے ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے مما کا، اور اس میں سے، واو کا معنی اور، مما اس میں سے، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو خرچ کرتے ہیں۔ تو مما کا معنی ہوتا ہے اس میں سے، یہاں با محاورہ ترجمہ لکھا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اس میں سے۔ اگلی مثال دیکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 میں بھی یہ لفظ ہے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ تھے۔ پس، فا کا معنی پس، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے، پس اخرجہما، نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو نکلوا دیا، کس نے؟ شیطان نے، مما اس میں سے، کانا جس میں وہ تھے، فی ہی جس میں تھے۔ تو مما کا معنی یعنی جس حال میں تھے، جس جگہ میں تھے، مما اس میں سے نکلوا دیا۔ تو مما کا ترجمہ آپ لکھیں اس میں سے۔ آگے دو الفاظ ہیں، ایک ہے زبر کے ساتھ اور ایک ہے زیر کے ساتھ۔ زبر کے ساتھ ہے اما، اور زیر کے ساتھ اما۔ اما زبر کے ساتھ اس کا معنی ہوگا بہرحال، بہرحال، اور اما زیر کے ساتھ یہ یا تو، یعنی یہ کام ہے یا پھر یہ کام ہے، تو یہ یا کے لیے استعمال ہوا اما، اور زبر کے ساتھ اما بہرحال کے معنی میں۔ اما کا جو زبر کے ساتھ لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 70 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اما 36 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں گے۔ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 میں ہے، اور اسی طریقے سے آیت نمبر 8 میں بھی یہ لفظ ہے۔ یہاں دیکھیں، فا کا معنی پس اور پھر کے آتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس بہرحال جس نے عطا کیا اور ڈرتا رہا، یعنی اللہ کی راہ میں کوئی عطیہ کیا، کوئی چیز خیرات کی اور ڈرتا رہا اللہ سے۔ تو اما کا معنی بہرحال یہ لفظی ترجمہ ہے، میں لفظ کا ترجمہ سکھا رہا ہوں، یہاں با محاورہ ترجمہ لکھا ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَن، پس بہرحال جس شخص نے عطا کیا اور ڈرتا رہا۔ آگے دیکھیں یہاں، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور بہرحال جس شخص نے کنجوسی کی اور پرواہ نہ کی، بخیلہ بخل کیا اور بے پرواہ رہا، پرواہ نہیں کی، نہیں یعنی ڈرا نہیں۔ تو یہاں اما کا معنی بہرحال، پس بہرحال، یعنی بات کا ایک خلاصہ بیان کرنے کے لیے اما کا لفظ استعمال ہوا زبر کے ساتھ، اور دوسرا لفظ تھا اما زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے یہ یا تو پھر یہ، یا کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں مثال اس کی۔
سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 4 میں یہاں دیکھیں حمزہ کے زیر کے ساتھ فَإِمَّا، اور یہاں واو ہے اور اس کے ساتھ پھر زیر کے ساتھ وَإِمَّا، اس کا معنی ہوتا ہے یا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر یا تو اس کے بعد ان پر احسان کرنا ہے یا فدیہ لینا ہے۔ یہ دیکھیں یا، یعنی یہ چیز ہوگی یا پھر یہ چیز ہوگی، تو بیچ میں جو یہ یا آتا ہے تو یہ اما کے معنی میں ہے، اما کا معنی یا ہے، اور یہاں پر بھی پھر یا تو اما زیر کے ساتھ یا کا معنی لکھیں اور اما زبر کے ساتھ بہرحال اور خلاصہ کا معنی لکھیں۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، آگے چوتھا اور پانچواں نمبر جو لفظ ہے آپ کے سامنے ہے، یہاں دیکھیں انما، حمزہ کے زیر کے ساتھ انما کا معنی سوائے اس کے نہیں، یعنی خاص طور پر بات کو بیان کرنے کے لیے انما کا معنی ہوتا ہے کہ یہی بات ہے، بات کو پکا کرنے کے لیے یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں، تو سوائے اس کے نہیں ترجمہ اس کا بنے گا لفظی، جو ہم دیکھیں گے آگے۔ انما کا لفظ قرآن مجید میں 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور آگے لفظ فی، فا یا زیر فی، ہم کہتے ہیں اس چیز کے اندر یہ ہے، یعنی اردو میں تو اندر کے معنی میں فی استعمال ہوتا ہے، میں اندر، اس چیز کے اندر، یعنی فی شیئن چیز میں، فی السمائی آسمان میں، فی الارض زمین میں۔ تو اس کی مثال دیکھتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 میں یہ لفظ دیکھیں انما، جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا سوائے اس کے نہیں، بات کی پکی بات بیان کرنے کے لیے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے سوائے اس کے نہیں میں بشر ہوں تمہاری طرح، سوائے اس کے نہیں کوئی اور بات نہیں، یعنی حقیقی بات یہی ہے۔ انا کا ترجمہ ہم پڑھ چکے، میں کیا آتا ہے، میں انسان ہوں تمہاری طرح، مثلکم، مثل بھی ہم نے پڑھ لیا طرح کے، اور کم یعنی تم، تمہاری طرح انسان ہوں میں، انما سوائے اس کے نہیں، کوئی اور بات نہیں ہے، تو انما سوائے اس کے نہیں، اس کا یہ ترجمہ آپ لکھیں۔ اور نیچے جو زبر کے ساتھ ہے انما، اس کا معنی بھی وہی بنتا ہے جیسے کہ یہاں انما زیر کے ساتھ، اور یہاں انما یوحا الی، وہی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، الہ واحد۔ تو انما زبر کے ساتھ بھی سوائے اس کے نہیں، اور انما زیر کے ساتھ بھی اس کا معنی ہوگا سوائے اس کے نہیں۔ اگلا لفظ تھا فی، فا یا زیر فی، یعنی اس چیز کے اندر، فی الارض فی السمائی، اس کی مثال دیکھیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 ہے، اور یہ فی کا لفظ ہے فی، یہ فی کا لفظ قرآن مجید میں 1300 مرتبہ آیا ہے، اور یہاں دیکھتے ہیں فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرضن بیماری ہے، تو یہ میں کا معنی فی کا بنتا ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کے اندر۔ دوسری مثال دیکھیں، آیت نمبر 20 سورۃ البقرہ میں ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں فا کے ساتھ کبھی ہا بھی ہوتا ہے، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، اس کا ترجمہ بنتا ہے اس میں، یعنی ہا کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کلما جب بھی چمکتی ہے ان کے لیے روشنی، مشوا فیہ تو چلتے ہیں اس میں، مشوا چلتے ہیں، فی ہی اس روشنی کے اندر، تو فی ہی یعنی اس کے اندر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں دیکھیں، امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، یعنی زمین میں وہ فساد کرتے ہیں، تو فی الارض یعنی زمین میں، یعنی اندر سے مراد یہ کہ زمین پر جو یہ رہ رہے ہیں تو زمین میں یہ لوگ فساد کرتے ہیں، تو فی کا معنی ہوتا ہے میں کے، اندر کے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں،
چھٹے نمبر پر یہ لفظ ہے آپ کے سامنے بما، یہ قرآن مجید میں 314 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھیں، یہ دیکھیں جب جو لکھا ہے یہ غلط ہے، جب اس کو ہم نے غلط ٹائپ کیا ہے، یہاں اس کا ترجمہ ہے اس پر اور اس وجہ سے، یہ جب کو چھوڑ دیں، بما کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے اس پر، اور دوسرا ترجمہ اس وجہ سے۔ سورۃ البقرہ میں یہ لفظ آیا ہے بما، اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں یہ لفظ دیکھیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اس پر یعنی قرآن مجید پر، تو بما کا معنی یہ لکھا ہے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما اور جو، میم کا ہم نے پڑھا ہے میم الف زبر ما کا معنی جو کچھ بھی آتا ہے، تو جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، تو بما کا معنی اس پر ایک معنی، اور دوسرا اس وجہ سے، اس کا ہم دیکھتے ہیں مثال۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، یہاں پر یہ لفظ آپ کے سامنے ہے بما، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ذالک کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا ہے، یعنی یہ، ذالک یہ، بما اس سبب سے، اس وجہ سے، عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، تو ذالک کا معنی یہ، اور بما کا اس سبب سے یہ لکھا ہے، یعنی اس وجہ سے، اس سبب سے، تو بما کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے اس پر اور اس وجہ سے، یہ دو ترجمے آپ نے لکھنے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں گے، اگلا لفظ ہے عما، الف کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور الف کے بغیر، جیسے کہ عما یتساءلون، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ یہ قرآن مجید میں 55 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے کیا چیز، جو چیز، یہ دونوں معنی بنتے ہیں۔ تو اس کا مثال دیکھتے ہیں۔ سورۃ النبا کی پہلی آیت ہے عما یتساءلون، لفظی ترجمہ دیکھیں، کیا چیز ہے جس کے بارے میں وہ آپس میں سوال کرتے ہیں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ، وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو عما کا معنی کیا چیز، جو چیز، دونوں آتے ہیں، کیا چیز، جو چیز، جیسے کہ ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو چیز تم کرتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو، دونوں معنی بنتے ہیں عما کا، یعنی کیا چیز اور جو چیز، دونوں اس کا ترجمہ آپ لکھ لیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے فیما، فا یا زیر فی، میم الف زبر ما، فیما، یہ قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے اس میں، اور اسی طریقے سے جس میں، اس میں بھی ترجمہ بن جاتا ہے اس کا، اور جس میں بھی۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 ہے، اور یہاں دیکھیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، بینہ کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس چیز کے بارے میں، کانو جس میں، فیہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، آپس میں جھگڑا رکھتے تھے، اختلاف کرتے تھے، تو اس میں، فیما کا معنی اس میں، جس میں، یہ لکھا ہے جس میں، فیما یعنی جس میں، اور فیہ یعنی اس کے اندر، اور یہ من کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھ لیا، ومن، اور کون زیادہ ظالم ہوگا۔ تو جو الفاظ آپ نے پڑھ لیے اس کے آپ جو ہے اس کا پریکٹس بھی کرتے رہا کریں تاکہ وہ بھول نہ جائیں۔ تو یہ فیما کا ترجمہ آپ لکھیں اس میں اور جس میں۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، 9 نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے کما، کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما، کاف حرف تشبیہ کہلاتا ہے، یعنی مشابہت کے لیے، اس کا معنی ہوتا ہے جس طرح، کما جس طرح۔ یہ قرآن مجید میں 134 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس کی مثال دیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 دیکھیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم،
جس طرح ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول تم میں سے. تو کما کا معنی جیسے جس طرح، یہ لکھا ہے جیسے، جس طرح ہم نے بھیجا تمہارے اندر. تو فی کا ترجمہ ابھی ہم نے سیکھا ہے، فی اور کم کا ہوتا ہے یعنی تم، تمہارے، یہ بھی ہم سیکھ کر آئے ہیں. فی کم تمہارے اندر، ہم نے بھیجا ارسلنا کما یعنی جس طرح. تو کما کا ترجمہ آپ لکھیں جیسے جس طرح. 10ویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے لیما، لام زیر لی، میم الف زبر ما، لیما. اس کا ترجمہ اس چیز سے، قرآن مجید میں یہ 2000 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے لیما کا لفظ، یعنی اس سبب سے، اس چیز سے، اور جو چیز، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. اس کی مثال دیکھیں گے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 دیکھیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. یہ دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا بما یعنی اس پر، اس کا ترجمہ یہ بھی لفظ آ چکا ہے، اور لما یعنی وہ چیز، اس چیز پر. اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے. ایمان لاؤ اس پر، کس پر؟ یعنی قرآن مجید پر جو میں نے اتارا. یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے. تو تورات ہو یا انجیل جس کا بھی ذکر ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. تو لما یعنی اس چیز کی، اس کتاب کی، اور یہاں بما اس پر. بما کا معنی اس پر، اور لما لام کے ساتھ جو ہے اس چیز کی، جس چیز کی. اس کا ترجمہ لکھیں اس چیز اور جس چیز، دونوں لکھ سکتے ہیں آپ. تو یہ 10واں لفظ تھا. اسی سبق کے ساتھ الحمدللہ ہمارے 100 الفاظ مکمل ہوئے. جو بہن بھائی توجہ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کم وقت میں وہ کافی فائدہ حاصل کر لیں گے. جو نہیں سیکھ رہے تو وہ کوشش کریں. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے جس طریقے سے ہم آپ کو آسانی سے سکھا سکیں. یہی ہمیں طریقہ بہتر لگا کہ آسانی کے ساتھ ہم آپ کو ان الفاظ کی گرامر نہیں سکھا رہے کہ زبر کیوں آ رہا ہے، زیر کیوں آ رہا ہے، پیش یہ لفظ کیسے بنا، یہ آپ یہاں جو ہے اتنا نہیں سیکھ سکتے. تو یہ ہے کہ بالکل واضح طور پر ان کا نچوڑ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ جس سے آپ صرف اور صرف قرآن مجید کا ترجمہ بآسانی پڑھ سکیں. آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.